अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर एंड ब्रदर। आई होप आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ियाउल हक खान मुजाहिद और आप इस वक्त दे रहे हैं यूट्यूब का चैनल ज़ियाउल हक खान मुजाहिद। तो आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे बनी इसराइल और आज के मुसलमान में ममासलत यानी सिमिलरिटी। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बनी इसराइल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरह बकरा में बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। तो बनी इसराइल को बहुत सी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा, लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की। आज मुसलमान का ज़वाल और इसके असबाब क्या हैं, हम इस पर नज़रसानी करेंगे और हम देखेंगे कि हम में और बनी इसराइल में क्या मुमासलत पाई गई, क्योंकि बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने, उन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ और वो दुनिया में ज़लील हुई। तो आज मुसलमानों का जो ज़वाल है उसका क्या सबब है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बनी इसराइल और आज के मुसलमान में मुमासलत बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी इस्लाह कर सकें और सही मानों में अल्लाह ताला का हक अदा कर सकें। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बनी इसराइल को बेशुमार नेमतें दी गईं, इन्हें किताब भी दी गई और हक और बातिल में तमीज़ करने के लिए इन्हें बहुत सी हिकमतें दी गईं, मगर इन्होंने हक और बातिल को मिला दिया। फिर बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करो, मगर इन्होंने नाफरमानी की। और इसी तरह हमें भी हुक्म दिया गया। आज का मुसलमान सेम वही काम करता जा रहा है जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ज़वाल का सबब बयान किया। तो हमें इस पर नज़र दोहरानी चाहिए कि क्या हमारा ज़वाल का सबब क्या है। हम इन चीज़ों से निकल कर दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, मगर इसके लिए मेहनत और मुशक्क़त जद्दोजहद की ज़रूरत है। तो बनी इसराइल को नमाज, ज़कात और रुकू करने का हुक्म दिया गया, मगर उन्होंने रूगर्दानी की। ना उन्होंने नमाज पढ़ी, ना उन्होंने ज़कात दी। दिन में 5 मरतबा इसी तरह एक मुसलमान के लिए एक मौज़न हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद करता है, मगर हम अनसुनी कर देते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। जब हमारा मोबाइल बज रहा होता है तो हम यकायक चौंक जाते हैं और उस मोबाइल को उठाकर कॉल अटेंड करते हैं। ये हमारे ज़मीर सो गए हैं, क्योंकि हमें इतनी बड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती और हमें उस मोबाइल की आवाज़ ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे अंदर। तो बनी इसराइल दूसरों को तो नसीहत करते थे मगर ख़ुद को भूल जाते थे। इसी तरह आज का मुसलमान दूसरों को तो बड़ी नसीहतें करता है, लेकिन ख़ुद कोई अमल पल्ले नहीं। क्योंकि इकबाल ने क्या खूब कहा, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई। अमल इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है और यही अमल बुलंदियों से नीचे गिरा भी देता है। फिर इन्हें हुक्म दिया गया कि मदद तलब करो नमाज और सब्र से, मगर इन्होंने नाशुक्री की और नाशुक्रे बने और बेसब्रे बने। इसी तरह मुसलमान भी, आज का मुसलमान भी सब्र नहीं करता, दूसरों से उम्मीदें लगा कर बैठा है, लोगों की आस लेकर बैठा है। फिर बनी इसराइल बेशुमार नेमतों के साथ उनको इमामत भी दी गई, मगर वो सरासर नाफरमानी करते रहे। बेशुमार नेमतों के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा अज़मत भी दी, मगर वो ज़िद पर अड़े रहे। इसी तरह हमें भी उम्मत वसत बनाया गया,
لیکن ہم آج اپنے فرائض بھول چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دی گئی، سمندروں کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی طرح آج کا مسلمان بھی اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پیروں اور مرشدوں کو اپنا معبود بنا لیا اور کچھ لوگوں نے انسانوں کو اپنا معبود بنا لیا اپنی جہالت کی وجہ سے، مگر ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے ہماری مائیں بہنیں پردہ تو کرنا چاہتی ہیں مگر پھر کہتی ہیں ہم بیکورڈ کہلائیں گی۔ ایک مثال تھی، اور کیا خوب اقبال کا شعر مجھے یاد آیا کہ ہم نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا۔ اس پر اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے: بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو ہے امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے تو بتا صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے تو بتا صحیح اور کافری کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ دیا گیا، مگر انہوں نے اپنی جی جانوں پر ظلم کیا۔ اسی طرح آج کے مسلمان کو بہت ساری نعمتیں دی گئیں اور کہا گیا اللہ کا شکر ادا کر، مگر ہم ناشکری کرتے، اللہ کا حق ادا ہی نہیں کرتے ہم، اور نماز پڑھتے نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور دھیان ہمارا نماز میں نہیں ہوتا۔ کیا خوب اقبال نے یہاں پر بھی ایک نقشہ کھینچا ہے: جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے زمین سے 12 چشمے پھوٹے گئے، مگر انہوں نے زمین میں فساد کیا، اور اسی طرح آج ہماری زمین میں ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے تعویلیں کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح جب کوئی حکم ہمیں ملتا ہے تو ہم بھی تعویلیں اور بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک عام مثال، کسی بھائی کو کہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھنے آ جائیں یا آپ قرآن کلاس میں ترجمہ پڑھنے آ جائیں، تو کہتا ہے یار بھائی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، بہت مصروف ہوں۔ بھائی دین سے زیادہ کون سا ٹائم آپ کو چاہیے؟ دین کے لیے ٹائم وقف کریں، خدا کے لیے دین کو اپنا شعار بنائیں۔ ہم اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، وہ ہماری ضروریات زندگی سے اللہ منع نہیں کرتا کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے کام نہ کریں، بالکل کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ دن کو ہم نے معاش مطلب روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے بھائی اپنا ٹائم دین کے لیے تھوڑا سا نکالیں، آہستہ آہستہ نکالیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور رشتہ داروں اور یتیموں سے اچھی بات کہنا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اسی طرح آج کے مسلمان اپنے والدین کے ساتھ احسان کے بجائے انہیں ذلیل کرتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں، اور جب ان سے نہیں سنبھالا جاتا تو وہ انہیں اس رحمت کو، اس اللہ کی برکت کو جو والدین، جن کے گھر میں والدین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ یقین کریں والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ ان کے لیے خدمت کر رہا ہے۔ تو آسان طریقہ ہے جنت اللہ سے حاصل کرنے کا کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے۔ تو جب ان سے نہیں سنبھالا جاتا تو وہ اس رحمت کو، اس برکت کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بدترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ سب احکام سننے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ ذلیل اور رسوا کر دیے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا۔ اسی طرح ہم نے بطور مسلمان نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور قرآن و سنت سے منہ موڑ لیا، تو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ تو یقین کریں آپ سب کے سامنے آج کا حال ہے، آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ دنیا نے مسلمان کو دہشت گرد کا نام دے دیا، دنیا میں ہر طرف مسلمان پر ظلم و بربریت کی انتہا دیکھی جا سکتی ہے۔ کشمیر، برما اور فلسطین اس کی واضح ترین مثالیں ہیں۔ ناظرین،
تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے جب بھی قرآن و سنت کو اپنایا، قرآن و سنت پر عمل کیا، دنیا پر حکومت کی، اور ہم نے جب قرآن کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو ہم زوال کا شکار ہو گئے، اور ہم بدترین زوال کا شکار اس وقت بھی ہیں۔ دنیا میں ہر طرف ہر قوم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مسلمان بدترین حالت میں۔ فلسطین، برما اور دیگر ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کس طرح ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، اور ہم نے اسلام کا کوئی لحاظ نہ رکھا، ہم نے اللہ کا کوئی لحاظ نہ رکھا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ ویسے منہ تک تو ہم کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، محب اللہ ہیں، ہم نے مغرب کے طور طریقوں کو اپنا لیا، ہم نے اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر، اپنے انبیاء کے طور طریقوں کو چھوڑ کر اسلاف کی میراث کو پس پش ڈال دیا، اور مغرب کی جہالت کو گلے لگا لیا۔ آج ہمارا جوان اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل، ہمارا رہنا، ہمارا بیٹھنا اور ہمارا اٹھنا پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا مغرب کی طرح ہے۔ اقصد افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بالکل بھی چھوڑ دیا اپنے اسلام کو۔ کیا خوب اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے: وضع میں تو تم ہو نصارا، تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج اگر ہمارا نظام تعلیم اور لائف سٹائل پر نظر دوڑائی جائے تو سبھی مغرب کے مطابق ہے۔ جس چیز کو ہم نے فیشن کا نام دے رکھا ہے وہ سراسر مغرب کی جہالت ہے جسے ہم نے اپنا رکھا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: روز ڈوبتا ہوا سورج یہ درس دیتا ہے اقبال، روز ڈوبتا ہوا سورج یہ درس دیتا ہے اقبال، مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنے فرائض، اللہ کے احکامات اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر زوال کا شکار ہوئے۔ جب تک ہم قرآن و سنت کو اپنا شعار نہ بنائیں، مغرب کے طور طریقوں کو نہ چھوڑیں، تب تک ہم اس زوال کا شکار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔